يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. کہ اللہ کا نظام ہے. کیا 1912 میں ہم نے دنیا کے وہ عظیم جہاز کو نہیں دیکھا, نہیں سنا, کہ جو انگلینڈ سے امریکہ کی طرف گیا تھا اور جس کو انسنکیبل کا نام دیا گیا تھا, اور اس کے بنانے والے نے یہ کہا تھا, 1912 کی بات, کہا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکے گا. اور اگر اس کا یہ جملہ تھا, آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں, کہا تھا کہ اگر خدا بھی چاہے تو اسے ڈبا نہیں سکتا. اللہ اکبر. ارے او ظالم, اللہ اگر چاہے تو نمرود کو مچھر کے ذریعے سے مار سکتا ہے. تمہاری اس ترقی یافتہ دور میں کشتی کی کیا بات ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جس کو انسنکیبل کہا جاتا تھا وہی ڈوب گیا اور ختم ہو گیا, سارے مسافر مر گئے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں حدیث پاک ذکر کر رہا تھا, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ سمندر کا پانی اللہ سے اجازت مانگتا, اے اللہ بس اجازت دے دے کہ ان گمراہوں کو اور ان گنہگاروں کو میں اپنے لہر کی لپیٹ میں لے لوں اور یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اور بزرگان دین اس کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے تو پھر سونامی کی طرح بڑے بڑے طوفان آتے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ساؤتھ انڈیا کے اس سرزمین پر جہاں نیو ایئر کی رات میں پوری دنیا عیاشیاں منا رہی تھی, اور خاص کر کے اس سمندر کے کنارے والے عیسائی مذہب کے ماننے والے اور بہت سارے مذہب کے ماننے والے وہاں جمع تھے اور گناہوں میں پڑے ہوئے. اس قدر گناہ, اللہ اللہ, جب ہم نے اس کے بعد کی تاریخ پڑھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں وہ کسی رنگ و نسل کا لحاظ نہیں کر رہے تھے. ہر شخص زنا میں مصروف تھا, شراب میں مصروف تھا, اور گناہوں کے ڈھیر لگا دیے تھے, گناہوں کے انبار لگا دیے تھے. جب گناہ حد سے بڑھ گئے اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی, اور پھر جو سیلاب آیا آپ نے دیکھا کئی سینکڑوں گاؤں اس سیلاب کے اندر ڈوب گئے اور برباد ہو گئے. آج یہ بارش کی زیادتی اور یہ طوفان کی زیادتی اور رزق کی کمی یہ ہمارے گناہوں کی اسباب پر ہے. ہمارے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں جس کی بدولت اللہ کی طرف سے عذابات ہم پر آ رہے ہیں. بلکہ فرمایا گیا جب کوئی قوم گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے اور اللہ سے دور ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی جانب سے ان پر کتے مسلط فرما دیتا, کتوں کو مسلط کر دیتا ہے. کہ آج ہندوستان پر ایسے ظالم کتے مسلط نہیں ہیں جو آج تمہارے دین کے خلاف ہیں, تمہارے مذہب کے خلاف ہیں, بلکہ دین اور مذہب تو چھوڑو, وہ تمہاری جائیداد کے بھی خلاف ہیں, تمہاری دولت کے بھی خلاف ہیں. پورے ملک کو لوٹ کر کے رکھ دیا ہے اور پورا سرمایہ ختم کر کے رکھ دیا ہے. لوگ جاب لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں, کسی کے پاس دولت نہیں ہے, جائیداد نہیں, سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جب اللہ کسی ظالم بادشاہ کو تمہارے ملک پر مسلط کرتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے فرماتا ہے. باز آ جاؤ اور اپنے اعمال پر توجہ دو اور غور کرو کہ کیا پچھلی زندگی میں بھی ہم اسی طور پر گناہ کرتے تھے. اگر ہم نیکیاں کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائی تھی. آج ہم گناہوں میں اس قدر گر گئے ہیں کہ ہمیں اندازہ تک نہیں ہے, اور گناہ در گناہ, گناہ در گناہ کیے جاتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے. آج ہم سے اللہ ناراض, اور ہم ویدر دیکھ کر کے ٹی وی نیوز دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, موسم کے حال بتانے والوں نے کہا ہے وہاں بارش زیادہ ہوگی, یہاں بارش کم ہوگی, وہاں کی فصل تباہ ہوگی. ارے موسم کے بتانے والوں کا عمل نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب چاہے جس کی فصل کو برباد کر دے اور جسے چاہے ترقی یافتہ فرما دے. یہ اللہ کی طرف سے. لہذا یاد رکھو اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نہیں ہے. لہذا لوٹ آؤ اللہ کی بارگاہ.